المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل رب کریم کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے آج جمعرات کی رات دعوت اسلامی کے اس عظیم و شان اجتماع میں شرکت کی ہمیں سعادت بخشی ہے. اللہ کریم آج کی رات کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے اور اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. پہلی بار اس طرح جڑاوالا کے کسی عوامی اجتماع میں میری حاضری ہوئی ہے. کچھ عرصہ سے کافی سال ہو گئے مسلسل یہاں کے اسلامی بھائی ارشاد فرمانے کا طے پر میں نہیں آ سکا، تو اس بار یوں سمجھے میں اپنا قرض ادا کرنے آیا ہوں. ایک قضا باقی تھی اور آپ کی دل جوئی کے لیے بتاتا ہوں کہ اس بار مجھے باقاعدہ یہاں سے کوئی دعوت نہیں ملی تھی. میں خود فیصل آباد سیمی فائنل اور لاہور فائنل کے درمیان ایک دن تھا، تو میں نے ہمارے مجلس سے رابطہ برائے تاجران کے فہیم مدنی بھائی سے عرض کیا کہ وہ جو ایک دن باقی ہے ایسا کریں جڑاوالا چلتے ہیں. تو یعنی یہ شاید آپ کی خوشی کا باعث ہوگا کہ میں خود سے الحمدللہ میں نے یہاں بنایا اور پھر آپ ماشاءاللہ تشریف لے آئے. اللہ کریم ہماری محبتیں سلامت رکھے اور ہمیں ثواب سے محروم نہ فرمائے. ماشاءاللہ علماء کرام تشریف لائے ہیں، تاجر اسلامی بھائی، شخصیات جو بھی لوگ آئے ہیں سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں چاہوں گا کہ تمام اسلامی بھائی توجہ کے ساتھ جب آ ہی گئے ہیں، وقت دیا ہی ہے، مجھے اندازہ ہے کافی بڑا مجمع ہے، جو کھڑے وہ بھی اگر بیٹھ جائیں گے نا تو آپ توجہ سے بیان سن سکیں گے. کھڑے رہیں گے تو تھک جائیں گے. یہاں بھی کافی لوگ کھڑے ہیں، جس کو جہاں جگہ ملتی جائے آپ بیٹھ جائیے تو انشاءاللہ اللہ کرے گا تو آج انشاءاللہ بیان بھی ہوگا، پھر انشاءاللہ ذکر بھی ہوگا، دعا بھی ہوگی انشاءاللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. یہ کیمرے والے بھائی بھی بیٹھ جائیں، کیمرہ سیٹ کر کے آپ بھی بیٹھ جائیں تاکہ پیچھے والے بھائی دیکھ سکیں انشاءاللہ. دیکھیں کتنے لوگ خوش ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، پیکر جود و سخاوت، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات وہ ہے جن پر درود پڑھنا کب کب اور کیسے کیسے کام آتا ہے. پڑھتے جائیں، سنتے جائیں، عقلیں حیران ہو جاتی ہیں. دنیا میں جو فوڈز کہلاتے ہیں، دنیا کے بہترین خوراک کو اگر ہم اینالائز کریں کہ کیا چیز ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پسند کی جاتی ہے، وہ کون سی خوراک ہے جو لوگ بڑا رغبت کے ساتھ پسند کرتے ہیں، تو اگر آپ غور کریں گے نا تو جو فروٹ ہے پھل جو ہیں وہ ساری دنیا میں بڑے پسند کیے جاتے ہیں. صحت مند بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، لذیذ بھی ہوتے ہیں. اور کبھی کبھی یقین کریں دنیا کا جب پھل کھاتے ہیں تو خیال آتا ہے کہ جب دنیا میں ایسے پھل ہیں تو جنت کے پھل کیسے ہوں گے. اللہ ہمیں جنت کے پھلوں سے بھی محروم نہ فرمائے. اب میں آپ کو ایک جنت کے پھل کی بات کرتا ہوں اور بات بتاتا ہوں، اور وہ بات میں نہیں بتاتا، اس کی زبانی بتاتا ہوں جس کو میرے آقا نے شیر خدا کہا ہے، جسے نبی پاک مولا کائنات شیر خدا کہ اللہ پاک نے جنت میں ایک درخت پیدا کرنا جس کا پھل، اب ذرا غور کیجئے گا دنیا کے پھلوں کو ذرا امیجنیشن میں اپنے خیالات میں لائیے گا، کیونکہ مولا علی نے بھی دنیا کے پھلوں کی مثال دی. فرماتے سیب سے بڑا، انار مکھن سے بھی نرم اور شہد سے بھی میٹھا. کیا بات ہے! سیب سے بڑا، انار سے چھوٹا، مکھن سے بھی زیادہ نرم، شہد سے میٹھا، اور اس کے اندر جو خوشبو ہے وہ مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے. یقین کریں تعریف بیان ہو رہی ہے اور منہ میں پانی آ رہا ہے. کیسا پھل ہوگا؟
اچھا کس درخت پر لگے گا؟ فرماتے ہیں اس جو درخت ہے اس درخت کی شاخیں موتیوں کی، تنے سونے کے اور پتے زبرجد کے ہیں، ایسا درخت اور ایسا پھل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا۔ دیکھا جائے تو کتنا آسان ہے، جنت کا پھل کھائیں گے، یعنی درود پڑھنے والے کو جنت بھی نصیب ہوگی اور اللہ کی رحمت سے جنت کا پھل بھی نصیب ہوگا۔ تو اے جڑاں والا میں رہنے والے عاشقان رسول، دنیا بھر میں جو سوشل میڈیا پہ مجھے لائیو سن آخرت میں بھی خیر ہے، ادھر بھی مشکلیں آسان ہیں، ادھر بھی مشکلیں آسان ہیں، ادھر بھی رحمتوں کا نزول ہوگا، ادھر بھی کامیابی مل جانی ہے۔ یہ اتنا زبردست وظیفہ ہے، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہم فضول باتوں میں بہت وقت ضائع کرتے ہیں۔ آج جب سے یہ موبائل فون اور پھر سوشل میڈیا آیا ہے، انٹرنیٹ آیا ہے، اب ہمارے کتنے گھنٹے موبائل پر گزرتے ہیں، بتاؤ کتنا درود پڑھتے ہیں۔ آج ہی کے دن کی مثال لے لیتے ہیں، صبح سے لے کر شام ہو گئی، سب اپنے آپ سے پوچھیں، صرف اپنے دل سے پوچھیں کہ آج میں نے کتنی بار نبی پاک کو یاد کیا، آج میری زبان نے اللہ اور اس کے رسول کا کتنا ذکر کیا۔ زبان سے بری باتیں بھی ہوئی ہوں گی، غلط بیانیاں بھی لوگوں سے ہو گئی ہوں گی، فضول باتیں بھی ہوئی ہوں گی، مگر اللہ رسول کا نام نہیں لیتے، وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ یہ آج کا دن گزرا نا، جمعرات کا دن گزر گیا، ہمارا زندگی کا ایک دن کم ہو گیا۔ مجھے بتا رب کے قریب ہوا، نیکیاں کر کے جنت کے قریب ہوا، یا معاذ اللہ آج کا دن مزید گناہ کیے اور جہنم کے قریب ہو گیا۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، فیصلہ میں نے کرنا ہے۔ ہر سانس گزرتی جا رہی ہے، واپس نہیں آئے گی۔ آج جو 2020 جمعرات کا 20 فروری کا دن تھا وہ گیا، اب دوبارہ 20 فروری نے نہیں آنا۔ اب اگلے سال 20 فروری تو آنی ہے، ہم ہوں گے نہیں ہوں گے میں نہیں پتا، مگر ہمارا کیا حال ہے ذرا غور کیجئے۔ کیا ہم اپنے وقت کی قدر کریں؟ حالانکہ اتنا آسان ہمیں ہماری شریعت نے نیکیاں کمانے کا موقع دیا ہے۔ ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، اب کہیے الحمدللہ، اب کہیے اللہ اکبر۔ اب ذرا غور کریں، یہ تینوں جملے کہنے میں آپ کے 30 سیکنڈ بھی نہیں لگے، لیس دین 30 سیکنڈز، ٹھیک ہے۔ اب یا میری دائیں طرف کاروباری حضرات بیٹھے ہیں، بڑے بڑے مل اونر بھی ہوں گے، بڑے بڑے تاجران ہوں گے، آپ کام کاج کرتے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں 30 سیکنڈ میں کتنے پیسے کماتے ہو؟ بڑا مشکل سوال ہے۔ چلیں ایک فارمولا گھر بیٹھے ایک ٹرائی کیجئے گا، آپ کی جو بھی آمدنی ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کی مثال کے طور پہ ماہانہ 10 لاکھ روپے بھی آمدنی ہے جو چند ہی لوگوں کی ہوتی ہے، تو پھر آپ 10 لاکھ کو ڈیوائیڈ کریں، روز کے کتنے پیسے بنے، ٹھیک ہے، تو تقریباً 33,000 روپے بنیں گے روز کے۔ ایک گھنٹے کے کتنے بنے ذرا؟ تقریباً 1200-1400 روپے گھنٹہ بن جائے گا۔ اچھا جناب، ایک گھنٹے کے بعد اب آپ منٹ پہ آ جائیں تو شاید یہ آپ کا 20 روپے منٹ بنے گا۔ یہ سب میں فی البدی کیلکولیشن کر رہا ہوں اور امید ہے ٹھیک ہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ 20 روپے منٹ بنا، یہ 20 روپے منٹ کس کا بنا؟ جو سال کے 10 مہینے کے 10 لاکھ روپے کماتا ہے، جو 10-15-20 ہزار روپے کماتا ہے، اس کا شاید 1-2 روپے منٹ ہی بنے گا، ٹھیک ہے۔ 20 روپے منٹ اور 10 روپے 30 سیکنڈ کے بنے۔ آپ کروڑوں روپے کمانے والے ہو نا، تب بھی 30 سیکنڈ میں شاید چند روپے ہی کماتے ہیں۔ مگر میں بتاتا ہوں اے جڑا والا والو، آپ نے کیا کما لیا 30 سیکنڈ میں؟ میرے نبی کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ کیا ہم سارے مل کر جنت میں ایک درخت خرید اپنے سارے پیسے ملا لیتے ہیں، گھر پہ پڑے وہ بھی ملا لیتے ہیں؟ Nobody has power to buy a tree in heaven. جنت میں درخت خریدنے کا کسی کے پاس پاور نہیں ہے، مگر آسان کتنا ہے اللہ کا ذکر۔ ایک بار الحمدللہ کہو جنت میں درخت لگ جاتا ہے، اللہ اکبر کہو جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ چھوڑو نا اس موبائل فون کو،
فضول باتیں، چوپالے لگی ہیں، کچہریاں لگی ہوئی ہیں، وہ بیٹھے ہیں چائے کے ہوٹل پہ تو بیٹھے. اس طرح وقت ضائع نہ کریں. میں نے بھی دنیا سے جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے. خزانہ اکٹھا کر کے جاؤ، نیکیاں جمع کر کے جانا ہے. درود پڑھیں، ذکر کریں، نمازیں پڑھیں، تلاوت کریں. اس وقت کو قیمتی بنائیں. اب مثال دیتا ہوں، آج جو شخصیات آئی ہیں، ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی ہمارا اسلامی بھائی گیا ہو اور کہا ہو کہ حضور اپنے قیمتی وقت سے ذرا وقت نکالیے گا، دعوت اسلامی کا سنت و بڑا اجتماع ہے، آپ نے آنا ہے. اور وہ ماشاءاللہ ہو سکتا ہے آ بھی گئے ہوں. مگر میں سچی بات بتاؤں میرے میٹھے اسلامی بھائی، ہم نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نہیں نکالا ہے، ہم نے یہاں آ کر اپنے وقت کو قیمتی بنایا ہے. وقت وہی قیمتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزر جائے، نبی کے نام پر گزر جائے، یاد مدینہ میں گزر جائے. یہ دل، یہ آنکھیں، یہ زبان اللہ نے کیوں دی ہیں؟ ان فضول کاموں کے لیے، ان بیکار باتوں کے لیے، ان حرام چیزوں کے لیے. پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا، کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں، دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، بنائیاں سونے دے دیدار. اب ذرا غور کریں، تمنا کیا ہے کہ ان آنکھوں سے نبی پاک کا دیدار کرنا ہے. تمنا ہے نا سب کی، مدینہ بھی دیکھنا ہے انشاءاللہ، کعبہ بھی دیکھنا ہے، مگر انہی آنکھوں سے فلمیں بھی دیکھنی ہیں، بے حیائی کے مناظر بھی دیکھنے ہیں. لائٹ بند کر کے، دروازہ بند کر کے، موبائل سائڈ پہ لے جا کے سوچو ہم کر کیا رہے ہیں. اپنی آنکھوں کو حرام سے پور کر کے گندی کر رہے ہیں اپنی آنکھیں. ان کانوں میں آپ ہیڈ فون لگا لیتے ہیں کہ کوئی اور نہ سنے، مگر رب تو دیکھ رہا ہے، وہ تو سن رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. خدا را یہ مطلب اب مجھے کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. زمانے میں بڑی تعداد میں ماشاءاللہ مذہبی لوگ بیٹھے ہیں، چہرے پہ داڑھی بھی ہے، ماما بھی ہے، ماشاءاللہ نمازی بھی نظر آ رہے ہیں. پہلے کے زمانے میں نیک نمازی جو تھا نا، وہ بڑا دور تھا فلموں ڈراموں سے، اور جان چھوٹی ہوئی تھی ہماری. بڑا مشکل تھا نا، پہلے ٹی وی لانا پڑے گا، پھر کہیں سے وی سی آر کرائے پہ لانا پڑتا تھا، پھر جناب فلم خریدنے جاؤ تو ادھر شرم آتی تھی. تو بڑی بچت تھی مولویوں کی، نیک لوگوں کی، نمازیوں کی. مگر جب سے یہ موبائل فون آیا ہے، مسجد میں بیٹھا، قرآن پڑھا، تلاوت کی، نماز پڑھی، ادھر باہر نکلا مسجد سے جو روحانیت حاصل کی تھی، پھر نکلا موبائل، بٹایا، دبایا ایک بٹن اور پتہ نہیں کیا نگاہ کے سامنے آ گیا. ساری روحانیت برباد، ساری نیکیوں کا ہم نے کر دیا بیڑا غرق. اب اسی اجتماع میں بیٹھے ہیں آپ، 1-2 گھنٹے بیٹھیں گے، دعا بھی کریں گے، ذکر، کتنا مزہ آئے گا، روحانیت ملے گی. مگر اس کے بعد ہمارا موبائل ہم سے کیا کروائے گا؟ خود غور کریں کہ یہ میرے ہی پیسوں سے خریدا گیا موبائل، اس میں انٹرنیٹ بھی میں نے اپنے پیسوں سے ڈلوایا ہے، یہ مجھے جنت کی طرف لے جا رہا ہے یا دوزخ کی طرف لے جا رہا ہے؟ یہ گناہوں کا میٹر تیزی سے بڑھا رہا ہے. بچاؤ اپنی آنکھوں کو، یہ بڑی نازک ہے ہماری. لگاتے ہو نا، لگاتے وقت سلائی پر ہاتھ کانپ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کہیں سلائی میری آنکھ نہ خراب کر دے، درد ہوگا، بڑی نازک ہے میری آنکھ. اسکوٹر پہ جاتے ہوئے کبھی چھوٹا سا کچرا آنکھ میں چلا جائے، سرخ ہو جاتی ہے آنکھ، تکلیف ہوتی ہے، اتنی نازک ہے میری اور آپ کی آنکھ. مگر حدیث پاک کا مضمون ہے جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پور کرے گا اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھر دی جائے گی. کیسے برداشت کریں گے؟ کان صاف کرتے ہیں نا، ایئر بڈز کہتے ہیں، جو روئی جس سے ذریعے صاف کرتے ہیں، زیادہ زور سے دبائیں تو چیخ نکل جاتی ہے، اتنے نازک ہے میرے اور آپ کے کان. مگر اے گانے سننے والوں، میوزک سننے والوں، حرام سننے والوں، بے حیائی کی باتیں سننے والوں، سنو. جس نبی کا کلمہ آپ نے پڑھا ہے، میں نے پڑھا ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس کا مضمون ہے کہ جو حرام سنے گا اس کی کانوں میں جہنم کے کیل ٹھوک دیے جائیں گے. ہے اتنی طاقت ہمارے اندر. بچاؤ اپنے آپ کو، کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کرے کہ میں بھی ان باتوں پر عمل کرنے والا بن جاؤں، آپ بھی بن جائیں. دنیا سے جانا ہے، یہ تھوڑی دیر کی لذت ہے، یہ تھوڑی دیر کا مزہ ہے، لیکن ہمارے اعمال میں نہ جانے کیسے کیسے حرام لکھ دیے جائیں گے. اور پتہ ہے قیامت کے دن جو ہے نا، ہمیں اپنا اعمال نامہ پڑھ کے سنانا ہے.
سوچو یار، آج دنیا میں کوئی نہ دیکھ لے، دنیا سمجھتی ہے کتنے نیک ہیں، کیسے نمازی ہیں، چہرہ کتنا نورانی ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، عذرام مولوی صاحب ہیں، آج تو سب یہ سمجھ رہے ہیں نا، مگر قیامت کے دن تو جو کیا ہوگا چھپ چھپ کر کیا ہوگا وہ بھی پڑھ کے بتانا ہوگا، سارے لوگ سنیں گے۔ یہاں والد نہ دیکھ لے، بھائی 3 لوگوں کی شرم ہے، وہاں پوری دنیا کے سامنے پڑھ کر اگر سنانا پڑ گیا کہ اندھیرے میں کیا کیا تھا، رات کو کیا کیا تھا، دن کو کیا کیا تھا، کیسے پڑھیں گے؟ سوچو، اس دن کی شرمندگی سے بچنے کے لیے آج گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے، چھپ چھپ کر گناہ نہ کریں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کمال کی بات کرتے ہیں، یعنی ہماری غفلت تو دیکھو یار، جرم اللہ کا کر رہے ہیں، ڈر لوگوں سے رہے ہیں، خطا کس کی کر رہے ہیں؟ اللہ کی کر رہے ہیں، ڈر لوگوں سے لگ رہا ہے، حالانکہ رب دیکھ رہا ہے۔ میرے رضا لکھتے ہیں نا، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ مجھے بھی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے، ہمیں اپنی آنکھوں، اپنے کانوں، اپنی زبانوں کو حرام سے بچانا نصیب فرمائے۔ اللہ کرے یہ زبان بس ذکر و درود کرتی رہے، آنکھیں کاش یاد مدینہ میں بہتی رہیں، کان اللہ کا کلام سنتے رہیں، نعتیں سنتے رہیں، بیانات سنتے رہیں، حرام سے اپنے آپ کو ہم بچائیں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لے، صلو علی الحبیب۔ تو اب جنت کا پھل کھانا ہے نا، تو اس کے لیے کیا کریں گے؟ درود پاک کتنے پڑھیں گے؟ کثرت سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ فضول باتوں سے بچیں، جیب میں تسبیح رکھا کرو، جب موقع ملے تسبیح نکالی، درود پڑھنا شروع کر دیا، تو انشاءاللہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ ایک بار اور محبت کے ساتھ درود پاک، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، آج میں نے آپ کو ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ سنانا ہے، اور یہ واقعہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور کا واقعہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھا، اور آپ لوگوں کو ان کے کوائف دکھا رہے تھے، کوئی ڈاکیومنٹیشن کا کام ہو رہا تھا، کوئی کاغذی کاروائی وغیرہ ہو رہی تھی۔ کہتے اسی دوران ایک بوڑھا شخص آپ کے پاس سے گزرا، جو اندھا بھی تھا، لنگڑا بھی، اندھا بھی تھا اور لنگڑا بھی تھا، اور اس کے آگے آگے ایک اور آدمی چل رہا تھا، اور اس لنگڑے نابینا کو سختی سے ہوئے گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا۔ ایک تو بوڑھا، بوڑھے کا ادب ہونا چاہیے تھا، اندھا بھی تھا، لنگڑا بھی تھا، مگر اس کو بڑے، جس کو کہیں کہ گھسیٹ کر وہ لے جا رہے تھے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے اتنا برا منظر کبھی نہیں دیکھا، یہ کیا حال ہے شخص کا؟ تو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک نے کہا کہ امیر المومنین کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ فرمایا نہیں، میں تو نہیں جانتا۔ اس شخص نے کہا یہ ابن صبغہ ہے، جس پر بریک کی پھٹکار پڑی ہے، ایک اور شخص ہے جس نے اس کے لیے بددعا کی تھی۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ وہ اس بندے کا نام کیا ہے؟ بریک تو لقب ہوا، کہا اس کا نام عیاض ہے۔ فرمایا عیاض کو لے کر آؤ۔ اب عیاض کو لایا گیا۔ سیدنا امیر المومنین نے کہا کہ یہ جو ابن صبغہ کا، بنو صبغہ کا جو واقعہ مجھے وہ سناؤ۔ اب وہ شخص کہتا ہے حضور بات یہ ہے کہ صبغہ کے 10 بیٹے تھے، اور میں ان کا چچا زاد بھائی تھا۔ میرے بھائیوں میں سے میرے علاوہ کوئی باقی نہیں بچا تھا۔ میں اپنے چچا زاد بھائیوں کے پڑوس میں رہتا تھا۔ میری پوری قوم میں وہی میرے سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار تھے۔ وہ مجھ پر ظلم و ستم کیا کرتے، میرا مال ناحق چھین لیا کرتے۔ میں نے خدا کا خوف دلاتا، رشتہ داری اور ہمسائیگی کا واسطہ دیتا کہ مجھ سے ظلم کا ہاتھ روک لو، مگر یہ واسطے دینا بھی مجھے ان کے ظلم سے نہ بچا سکا۔ چنانچہ انہوں نے میں نے بڑا ظلم کیا، مال بھی لے لیا، تکلیف بھی پہنچائی، بڑا ستاتے تھے۔ آخرکار تنگ آ کر میں نے اللہ پر معاملہ چھوڑ دیا اور رجب کے مہینے کا انتظار کرنے لگا، کیونکہ رجب بڑا حرمت والا، پاکیزگی والا مہینہ تھا۔ اب جب رجب کا مہینہ آیا تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی کہ اللہ میں دل کی گہرائی سے تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو ایک کے علاوہ صبغہ کے سارے بیٹوں کو ہلاک فرما دے، اور اس ایک کو لنگڑا اور اندھا کر دے، اور کوئی ایسا شخص ہو جو اس کو سختی سے کھینچتا پھرے۔ وہ شخص کہتا ہے چنانچہ میں نے جب یہ دعا کی، دل کی گہرائیوں سے بد دعا کی، ایک ایک کر کے اس کے 9 بیٹے مر گئے، ایک باقی بچا، وہ اندھا ہو گیا۔
اس کی ٹانگیں بھی مفلوج ہو گئی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسے لانے والا اور لے جانے والا کتنی سختی سے گھسیٹ کر لاتا ہے اور لے جاتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ واقعی یہ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائی، کیا سیکھنے کو ملا کہ ظلم جو ہوتا ہے نا اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ آج کوئی شخص کسی کا مال دبا لیتا ہے، کسی کے اوپر ظلم کر لیتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، کہتا میرا کوئی نہیں بگاڑ سکتا، میرے بڑے تعلقات ہیں، میرے پاس بڑا مال ہے، یہ میرا کیا کر سکتا ہے، اس کو تو چوٹی کی طرح مسل دوں گا، میری بڑی ٹور ہے، میں علاقے کا بڑا ہوں، خاندان کا بڑا ہوں، محلے میں میرا نام ہے، میں سیاسی تعلق رکھتا ہوں، میرا خاندان اتنا بڑا ہے، میری پاور دیکھو کتنی ہے، میری باڈی میں اتنی طاقت ہے۔ کچھ لوگوں کو اپنی جان پر بڑا، جس کو کتنا زوم ہوتا ہے کہ میرے سامنے تو آئے تھپڑ مار کے گرا دوں گا۔ ٹھیک ہے، سامنے والا کمزور ہے، لاغر ہے، تعلق کر بھی کچھ نہیں سکتا، تو یاد رکھیے گا کہ یہ سب چیزیں دنیا میں ہیں، مگر جو مظلوم ہے نا، سچی بات بتاؤں، بہت طاقتور ہے، مظلوم بڑا پاورفل ہے۔ اور میں خود نہیں کہہ رہا، سنو میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں، کتنی طاقت ہے، کیسا کنیکشن ہے اس کا تمہارا دنیا کے وزیر سے، دنیا کے وڈیرے سے، دنیا کی پولیس سے، دنیا کے منسٹر سے تعلق ہے نا، اس لیے روب ہے۔ اچھا بدماشوں سے تعلق ہے، گینگ والوں سے تعلق ہے، تمہارے ایک فون پہ 10 لوگ آ جاتے ہیں، اسلحہ لے کر آ جاتے ہیں، تعلق استعمال۔ آؤ میں بتاتا ہوں مظلوم کی طاقت کیسی ہے، اس کے پاس کون سا کنیکشن ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقی دعوت المظلوم فانها ليس بينها وبين الله حجاب۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں مظلوم کی بد دعا سے بچو، ڈرو مظلوم کی بد دعا سے، کیونکہ اللہ اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، اس کی دعا براہ راست رب تک پہنچتی ہے، بلا حجاب اس کی پکار سنی جاتی ہے۔ آپ کو میں زندگی کے کچھ ایسے معاملات بتانا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑا معاملہ سیٹ چل رہا ہوتا ہے، فیملی بھی خوش ہے، کاروبار بھی بہت اچھا ہے، کاروبار بھی ٹھیک ہے، عزت بھی بڑی ہے، صحت بھی بڑی اچھی ہے، ایوری تھنگ گوئنگ ویری ویل، تمام چیزیں زبردست جا رہی ہیں۔ اور کبھی ایسا ہونا کہ سب چیزیں بہترین ہوں اور پھر آہستہ آہستہ چیزیں خراب ہونے لگیں، صحت بھی خراب ہو گئی، کاروبار بھی ٹوٹنے لگ گیا، خاندان میں بھی لڑائی ہونا شروع ہو گئی، بچے بھی بیمار ہونے لگ گئے۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ ایک کے بعد ایک چیز خراب کیوں ہو رہی ہے؟ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پلیز خدا کے واسطے رک جانا اور فوراً چیک کرو کہ کہیں کسی کا حق تو نہیں مار لیا، کہیں کسی کا دل تو نہیں توڑ دیا، کہیں کسی کی ہائے تو نہیں لے لی۔ یاد رکھنا اگر مظلوم کی بد دعا ہے نا تو پھر بربادی مقدر ہے۔ آپ دیکھو نا، 10 بچے تھے، سب چلے گئے دنیا سے، اور جو ایک بچا وہ اندھا اور مفلوج ہو گیا، کیونکہ اس نے دل سے دعا مانگی تھی، تڑپ کر دعا مانگی تھی۔ زندگی میں کام ایسے کرو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ لوگ دعا دیں، میرے پیچھے بھی لوگ میرے لیے دعا کریں، میرے مرنے کے بعد بھی لوگ مجھے دعائیں دیں، کوئی یہ نہ کہے کہ جان چھوٹی، بڑی تکلیف دینے والا تھا، چلا گیا دنیا سے۔ زندگی ایسی نہ گزارنا کہ آپ چلے جائیں سامنے سے تو پیچھے لوگ ہاتھ اٹھا کر کہیں کہ یا اللہ اس سے تو ہی بدلہ لے، پھر رب نے بدلہ لینا ہے، اس کی لاٹھی بے آواز ہے، جب وہ قہر نازل فرمائے گا تو کسی میں تاب نہیں ہے۔ بڑے بڑے ترم خان ہم نے تباہ ہوتے اور برباد ہوتے دیکھے ہیں، بندہ تخت سے تختے پر پہنچ جاتا ہے، محل سے روڈ پر آ جاتا ہے، زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ لینے والا بن جاتا ہے۔ کبھی اپنے مال پر، اپنے تعلقات پر، اپنے عہدے پر غرور نہ کرنا اور کبھی کسی کو تکلیف نہ دینا۔ ایسے بہت سارے واقعات موجود ہیں کہ آپ پڑھتے جائیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کیسے بربادی مقدر بنی۔ ایک شخص کسی بازار میں مچھلی بیچتا تھا اور اس کا ایک روزانہ مچھیرا تھا۔ ایک حکومت کا عہدے دار اس بازار میں سروے کے لیے گیا، جب وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بڑی فریش مچھلی ہے، اس نے کہا یہ مچھلی دکھانا ذرا، اس مچھیرے سے وہ مچھلی لے لی، تو وہ مچھلی پھڑک رہی تھی کہ بہت فریش ہے، اس نے کہا صاحب یہ 500 روپے کی ہے، کہتا ہے کبھی ہم نے پیسے دیے، ہم سے پیسے مانگتے ہو؟ مچھلی لے کر گھر کی طرف چلا گیا،
وہ مچھیرا چیختا رہ گیا کہ بھائی میری روزی ہے، بچوں کا روزگار ہے، میں آج روٹی کیا لے کے جاؤں گا گھر پر۔ اس نے پھر کر دیکھا نہیں، وہ افسر چلا گیا، مچھیرا روتا رہ گیا۔ وہ افسر جب گھر کی طرف وہ مچھلی پکڑ کے لا رہا تھا تو مچھلی بہت تیزی سے ہل رہی تھی، ہلتے ہلتے اس نے اس مچھیرے کے انگوٹھے کو کاٹ لیا۔ نارمل سی بات تھی، مچھلی کبھی کبھی ایسا کوئی نقصان پہنچا دیتی ہے۔ گھر پہ آیا، بیوی کو کہا دیکھو کیسی فریش مچھلی لایا ہوں، حرام کی تھی نا، فریش ضرور تھی، نظر میں بھی بڑی اچھی تھی، قیمتی تھی، مگر حرام کی تھی، کسی کا حق مار کر لایا تھا، کہا اس کو پکاؤ۔ بیوی نے چولہا جلایا، پکانا شروع کیا، اور مچھیرا جو افسر تھا وہ جا کر سو گیا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو اس کو انگوٹھے میں درد ہونا شروع ہوا، آنکھ کھل گئی، لال ہو چکا تھا، سوج گیا تھا۔ کہ کھانا بعد میں کھاتا ہوں، دوست ہے میرا ڈاکٹر، اس کو دکھا کے آتا۔ ڈاکٹر کے پاس گیا، کہا دیکھو ڈاکٹر صاحب یہ انگوٹھے کو کیا ہوا، بڑی تکلیف ہو رہی ہے، کوئی انجیکشن دو، کوئی ٹیبلٹ دو۔ ڈاکٹر کہتا ہے یہ انجیکشن ٹیبلٹ کا معاملہ نہیں، یہ تو تمہارے انگوٹھے میں زہر پھیل رہا ہے، ابھی فیصلہ کرو، میں تمہارا دوست ہوں اس لیے بتا رہا ہوں، دیر کرو گے تو یہ پورے ہاتھ میں زہر پھیل جائے گا، یہ انگوٹھے کو کاٹنا پڑے گا۔ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب کیا ہو گیا ہے؟ کہا نہیں ابھی فیصلہ کرو۔ ڈاکٹر بڑا قابل تھا، دوست بھی تھا۔ کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کہتے ہیں تو کاٹ دیں۔ انگوٹھا کٹوایا، آنکھوں میں آنسو، گھر واپس آیا، بیوی کو بتایا دیکھو میرا انگوٹھا کٹ گیا۔ کہا اچھا اب کا کھانا نہیں کھانا، تکلیف بہت ہے، میں سو رہا ہوں۔ لیٹ گیا، تھوڑی دیر بعد پھر آنکھ کھل گئی، اب یہ پورا ہاتھ لال ہونا شروع ہو گیا، پورے ہاتھ میں درد ہے، پورے ہاتھ میں تکلیف۔ پھر ڈاکٹر کے پاس پہنچا، ڈاکٹر صاحب کیا کرتے پھر تکلیف میں؟ کہتا ہے میرا فارمولا فیل ہو گیا، تمہارے پورے ہاتھ میں زہر پھیل گیا ہے، جلدی ڈیسائیڈ کرو، جلدی فیصلہ کرو، یہ ہاتھ کاٹنا پڑے گا ورنہ پورے بازو میں زہر پھیل جائے گا، یہ پنجہ کٹوا لو۔ مرتا کیا نہ کرتا، بہت درد ہو رہا تھا۔ کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ہاتھ ہی کاٹ دو۔ پنجہ کٹوایا، گھر آیا، بہت غم زدہ، بہت غمگین، لیٹا، رات دیر سے پھر آنکھ کھل گئی، اب پورے بازو میں تکلیف، پورا ہاتھ سوجنے لگ گیا، چیخیں نکل رہی ہیں۔ اس افسر کا ایک دوست بھی تھا جو یہ پورا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ وہ دوست کہتا ہے کہ یار یہ بتاؤ یہ تمہارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، آج کچھ نیا کام کیا تم نے، کوئی ایسی چیز ہوئی جو ان یوزول ہے، پہلے کبھی نہیں ہوئی؟ سوچنے لگا، کہتا ہاں یار آج میں نے مچھیرے کی مچھلی چھین لی تھی، وہ روتا رہ گیا، میں مچھلی لے کر آ گیا، اور اس کے بعد سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ وہ دوست بڑا عقل مند تھا، کہتا سارے کام چھوڑو، جلدی چلو اس مچھیرے کے پاس، اس سے معافی مانگو ورنہ ایک ایک کر کے تیرے جسم کے سارے حصے کٹ جائیں گے۔ رات دیر سے وہ گاؤں میں پہنچے، مچھیرے کا گھر تلاش کیا، یہ میں فرضی واقعہ نہیں سنا رہا، یہ کتابوں میں واقعہ لکھا۔ وہ بندہ اور اس کا دوست اس مچھیرے کے گھر پہنچ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اس کا گھر تلاش کیا، آنکھیں ملتا ہوا نکلا کہ اس وقت رات کون آیا ہے؟ دیکھا وہی افسر، ایک اور نوجوان بھی ہے۔ جیسی مچھیرا باہر آیا وہ افسر قدموں میں گر گیا، کہتا ہے اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، دیکھو میرا کیا حال ہو گیا ہے۔ تو کہتا ہے غریب آدمی کا دل بڑا ہوتا ہے، ہاں بڑے دل والے ہیں۔ کہتا ہے کہ اچھا تمہیں تکلیف ہے، چلو میں نے تمہیں معاف کیا۔ وہ نوجوان کہتا ہے ایک بات تو بتاؤ، ہماری مچھلی چھین کر گیا۔ کہتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا، جب یہ مچھلی چھین کر گیا نا میں بہت غمگین تھا، مجھے پتا تھا پورے دن میں نے اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کہے تھے یا اللہ میں یہ طاقتور ہے، اس نے مجھ پر ظلم کیا، میں بگاڑ نہیں سکا مالک اس کا، اب میرا بدلہ تو لے رہا ہے، اے اللہ تیرے حوالے کرتا ہوں اپنا معاملہ، اب تو نے اپنی طاقت کا نظارہ دکھانا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، خدا را یہ مت سمجھو کہ میں طاقتور ہوں، یہ مت سمجھو کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ارے ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ فرعون، حامان، نمرود بڑے بڑے آئے جو دنیا میں حکومت کرنے والے تھے، اپنے آپ کو خدا کہنے والے بن گئے، مگر کسی کو مچھر سے ہلاک کیا، کسی کو تباہ و برباد کر دیا، کسی کو میرے رب نے نیل میں غرق کر دیا۔ کبھی اپنے آپ کو مت سمجھنا، ڈاؤن ٹو ارتھ رہو، زمین کے ساتھ لگے رہو، عاجزی انکساری کا پیکر رہو، اگر اللہ بلندی دے اور جھک جاؤ۔ جس درخت پر پھل لگتے ہیں نا وہ پھل جھکا ہوا ہوتا ہے، عاجزی ہوتی ہے، ادھر پھل لگتے ہیں اور ہم سر اٹھا لیتے ہیں۔
सोचो तो सही, पैसे किसने दिए? हम तो मालदार नहीं थे, अल्लाह ने मालदार बनाया जिसको बनाया। इज्जत अल्लाह ने दी, शौहरत रब ने दी। होना क्या चाहिए था कि वो अताएं बढ़ाता, हम सजदे बढ़ाते, हम शुक्र बढ़ाते, हम अल्लाह की बारगाह में सर को झुकाते, मगर हम बंदों पर जुल्म करने लग गए। ऐ जुल्म करने वालों, ऐ माल दबाने वालों, ऐ कर्जे ना लौटाने वालों, ऐ जमीन पर कब्जा करने वालों, ऐ बच्चियों का हक दबा लेने वालों, ऐ विरसे का माल दबाने वालों, सुनो, तुमको जो करना है कर लो, मगर जिस दिन रब ने बदला लेना है, जिस दिन रब का कहर आना है, फिर कोई नहीं ठहर सकेगा। और अगर दुनिया में ना भी बिगड़ा तुम्हारा कुछ, तो कयामत का दिन तो है ना, उस दिन तो हिसाब होगा ना, उस दिन तो इंसाफ होगा ना। और सुनो वहां का इंसाफ क्या होगा। सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि कयामत के दिन जिसने किसी के 3 पैसे, मैं 3,000 रुपए की बात नहीं कर रहा, मैं 3 लाख रुपयों की बात नहीं कर रहा, मेरे आला हजरत लिखते हैं कि 3 पैसे जानबूझकर दबा लिए, कल बरोज़े कयामत उसको इसके बदले 700 मकबूल बा जमात नमाजें देनी पड़ जाएंगी। है 700 मकबूल बा जमात नमाजें, 3 पैसे। इधर तो लाखों रुपए हड़प किए हुए। अच्छा, कुछ जुल्मन हड़प करते हैं, कुछ वैसे ही हड़प कर जाते हैं। अब ये भी बता दूं, कारोबारी लोग है ना, बिल आया उनके पास किसी बेचारे कपड़े वाले का या जो भी आपका सप्लायर है, 40,222 रुपए बने, कहते 222 नहीं दूंगा, 40,000 दूंगा। इस तरह पैसे नहीं उड़ा सकते आप ऊपर के, उसकी इजाजत है, वो दिल से इजाजत दे रहा है, मजबूर है बेचारा, कहता है दे ही देते तो चले, आपकी मर्जी। अगर कोई डिस्काउंट चाहिए तो राजी खुशी से डिस्काउंट होगा, जबरन नहीं होगा। ठेले पे जाते हैं फ्रूट वाले के, चने वाले के ठेले पे गए, उससे बातें करते करते एक फ्रूट उठा के खा लिया, ये इजाजत नहीं है। तिनका भी किसी का बगैर इजाजत आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो गौर कर लीजिए, हुकूकुल इबाद का मामला बड़ा सख्त है। तौबा कर लो, आज लोगों का हक लौटा दो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बार सहाबा से कहा, फरमाया बताओ मुफलिस कौन है। अगर मैं यही सवाल आपसे कर लूं कि बताओ कौन मुफलिस है, तो आप भी वही जवाब देंगे जो नॉर्मली जो सहाबा किराम ने उस जमाने में जवाब दिया था। सहाबा कहते हैं हुजूर, जिसके पास माल नहीं है, दिरहम व दीनार नहीं है, वो मुफलिस है। हम भी आज यही समझते हैं ना, जिसके पास पैसे नहीं है वो मुफलिस है। नबी पाक ने फरमाया नहीं, हदीस पाक का मजमून है, प्यारे आका फरमाते मुफलिस वो है जो कयामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसके पास पहाड़ जितनी नेकियां होंगी, हाँ नमाजें भी होंगी, रोजे भी होंगे, हज भी होंगे, सदका भी होगा। ए नमाजियों सुनो, ए हाजियों सुनो, ए सदका देने वालों सुनो, आका फरमाते पहाड़ जितनी नेकियां लेकर आएगा, मगर इस हाल में आएगा कि उसने किसी पर जुल्म किया होगा, किसी की गीबत की होगी, किसी का दिल दुखाया होगा, किसी का माल दबाया होगा। वो लोग आके खड़े हो जाएंगे अल्लाह की बारगाह में। आज तुम्हारे से कोई नहीं बिगाड़ सकता ना, उस दिन तो रब उनके साथ होगा ना। खड़े हो जाएंगे कि या अल्लाह, इसने हमारा पर जुल्म किया है, हमें जलील किया, हमें गालियां दी, हम पर हमारी गीबतें की, हमें लोगों के सामने इसने जलील किया, हमारे पैसे दबा लिए। अब फैसला कैसे होगा? उस दिन चेकबुक तो होगी नहीं कि या अल्लाह वो पाकिस्तान में मैं अपने अकाउंट में 50 लाख रख के आया हूं, ए अल्लाह तू उनको दे दे। उस दिन अकाउंट नहीं चलेगा, उस दिन अकाउंट चलेगा नेकियों और गुनाहों का। मेरे आका फरमाते हैं फिर एक एक हक मांगने वाले को इसकी नेकियां दी जाएंगी। एक बंदा आएगा रोजे ले जाएगा, एक बंदा आएगा हज ले जाएगा, एक बंदा आएगा सदके ले जाएगा, कोई नमाजें ले जाएगा। नबी पाक फरमाते इतने लोग होंगे, नेकियां खत्म हो जाएंगी, फिर भी हकदार बाकी बच जाएंगे। अब क्या होगा? नेकियां खत्म हो गई। बैंक करप्ट करते ना लोग, कहते पैसे नहीं है भाई, जो करना है कर लो। उधर ये नहीं होगा, नेकियां खत्म। अब फरमाया उनके गुनाह इसके सर डाले जाएंगे। अब हक लेने वाले गुनाह डाल के जाएंगे अपने, और फिर ऐलान होगा ये वो बदनसीब है जो कयामत के दिन पहाड़ जितनी नेकियां लेकर आया, मगर अब इसे जहन्नम में डाला जा रहा है। ये सजदे, ये नमाजें, ये रोजे, ये इबादतें बहुत अच्छी बात है, मगर जुल्म न करना, हक तलफी न करना, लोगों के दिल न दुखाना, कहीं ऐसा ना हो ये सारी इबादतें बर्बाद हो जाएं। अल्लाह करे कि इस एक वाक़े से कितनी बातें सीखने को मिल रही हैं। या मैं एक बात जरूर करूंगा कि बद्दुआ देनी नहीं चाहिए। ये तो चले एक मैंने बता दिया कि मजलूम की बद्दुआ से मुझे और आपको बचना चाहिए, लेकिन कोई यहां ये ना सीख ले कि ठीक है मुझे कोई भी तंग करेगा मैं उसके लिए बद्दुआ करूंगा। नहीं, सुभान अल्लाह। नबी पाक का वो वाकया भूल गए जब ताइफ के मैदान में कितने पत्थर बरसाए गए थे। मेरे आका के नालैन खून से भर गए थे,
فرشتے آ گئے نبی پاک کی بارگاہ میں، پہاڑوں کا فرشتہ ہے، کہا حضور حکم دیں، میں اس طائف کے میدان میں پہاڑوں کو ایسے ملاؤں گا کہ پوری وادی تہس نہس ہو جائے گی، حضور آپ بس حکم دیں۔ نبی پاک نے فرمایا میں رحمت للعالمین بن کر بنا کر بھیجا گیا۔ یہ نہیں قوم پہچانتی، ان کی نسلیں پہچان جائیں گی۔ آقا کی تعلیمات تو یہ ہے کہ ہم بد دعا نہ دیں۔ کچھ لوگوں کی بڑی عجیب عادت ہوتی ہے، خاص طور پہ جو بزرگ مجھے سن رہے ہیں، میری مائیں اگر مجھے سن رہی ہیں، ذرا سا بیٹے نے تنگ کیا تو بیٹے کو بد دعا دینا شروع کر، تجھے کیڑے پڑے، تو برباد ہو جائے۔ یہ نہ کیا کریں، یاد رکھیں یہ قبولیت کا کبھی وقت ہوا نا اور آپ کی دعا اس وقت آپ کی زبان سے یہ نکلا تو پھر خود ہی ساری زندگی روتے رہیں گے کہ بیٹے کو تباہی ہو جائے گی، بیٹا ہی برباد ہو جائے گا۔ تو بد دعا دینے کی عادت نہیں ہونی چاہیے، آپ معاف کریں، اللہ پر چھوڑ دیں، درگزر کریں۔ یہ دوسری بات میں نے آپ کو ایک عرض کرنی تھی۔ پہلی بات تو میں نے عرض کر دی کہ ہمیں کسی کا حق نہیں دبانا، ڈرتے رہیں، عاجزی کا پیکر رہیں، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھیں۔ اور تیسری بات، اس بندے نے انتظار کس مہینے کا کیا؟ رجب کے مہینے کا۔ رجب کا مہینہ جو ہے نا وہ بڑا مقدس مہینہ ہے، وہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ روایتوں میں آتا ہے 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ غور سے سنو، نمبر 1، سبحان اللہ، پہلی رات تو وہ ہے جو اللہ نے ہمیں ہر ہفتے عطا فرمائی ہے، جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات۔ اس وقت ہم کون سی رات میں؟ جمعرات کی رات ہے۔ اور سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں نا بزرگوں کی باتوں میں بڑی اصل ہوتی ہے، بزرگوں کی ایک بات بچپن سے سنتے ہیں، جمعرات بھری مراد۔ تو یہ ویسے ہی نہیں ہے جملہ، اب دیکھو نا، آپ کو میں روایت سنا رہا ہوں کہ جمعرات مرادیں بھر دی جاتی ہیں، رد نہیں ہوتی دعائیں۔ تو جمعرات خاص دعا کرنے کی رات ہے، اور اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی والوں کو، اس مدنی ماحول کو۔ ساری دنیا میں جمعرات کی رات اجتماع ہوتا ہے، ہم اکیلے کیا دعا کرتے، نہ دعا کرنی آتی ہے، لاکھوں ہزاروں کے ساتھ بیٹھ کر دعا کریں گے، نہ جانے کس کی آمین کے صدقے ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو آج بھی مل کر دعا کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری فرمایا رجب کی پہلی رات، جو رجب کی پہلی رات ہے اس رات بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 3، 15 شعبان کی رات جس کو ہم شب برات کہتے ہیں۔ نمبر 4، عید الفطر کی چاند رات، جو رمضان ختم ہونے کے بعد چاند رات آتی ہے نا، عید کی رات، وہ رات۔ اور نمبر 5، عید الاضحیٰ کی یعنی 10ویں ذوالحجہ کی رات۔ یہ 5 راتیں بڑی اہم ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو ہمیں ان راتوں میں خاص دعائیں کرنی چاہیے۔ اور اتنی زبردست رجب کے بارے میں تو باتیں علماء نے لکھی، سبحان اللہ۔ فرمایا رجب جو ہے نا وہ 3 لفظوں سے بنا ہے، را، جیم اور با۔ کیا پیاری بات علماء فرماتے ہیں، را سے مراد ہے اللہ کی رحمت، با سے مراد ہے بر یعنی بھلائی، اب بیچ کا کیا رہ گیا؟ جیم۔ فرمایا جیم سے مراد ہے جرم۔ گویا اللہ کی رحمت یہ اعلان کرتی ہے کہ میری رحمت اور بھلائی کے درمیان میرے بندے کے جرموں کو کر دو، اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ تو مجرموں کی سمجھے خلاصی کا مہینہ، مجرموں کے لیے توبہ کا مہینہ، گناہ گاروں کی مغفرت کا مہینہ آ رہا ہے۔ اور سبحان اللہ، رجب کے بارے میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہ فرمان ملتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور علماء کے بڑے پیارے فرامین ملتے ہیں۔ علامہ یوسف بن عبد الحادی حنبلی فرماتے ہیں رجب کا مہینہ خیر و بھلائی کی کنجی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر وراق رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں رجب المرجب عبادت کے بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان المعظم ان بیجوں پر پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ جو رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوئے گا، شعبان میں آنسوؤں سے اس پر پانی نہیں ڈالے گا، رمضان میں رحمت کی فصل کو کیسے کاٹے گا؟ سبحان اللہ۔ لطائف المعارف میں ہے ماہ رجب ہوا کی طرح ہے، ماہ شعبان بادل کی طرح ہے، اور ماہ رمضان بارش کی طرح ہے۔ رجب میں عبادت کی ہوا چلاؤ، شعبان میں انشاءاللہ تقوی کے بادل آئیں گے، اور رمضان میں اللہ نے چاہا تو رحمت کی بارش ہو جائے گی۔ اللہ کرے اس مہینے سے ہم اپنے اندر تبدیلی کرنے والے بن جائیں۔ اگلے چند دنوں کے بعد یہ مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ سبحان اللہ، ایک بزرگ کیا خوبصورت بات فرماتے ہیں سال جو ہوتا ہے نا، پورا سال وہ درخت کی مانند ہے، year like a tree، سال
درخت کی مانند ہیں، رجب میں اس کے پتے نکلتے ہیں، شعبان میں شاخیں نکلتی ہیں، اور رمضان مبارک میں پھل توڑے جاتے ہیں۔ جس درخت میں پتے ہی نہیں نکلیں گے پھر آگے جا کے پھل کیسے نکلیں گے؟ تو اب تیار ہو جاؤ۔ اور فرمایا مسلمان رمضان میں اس کا پھل توڑتے ہیں، تو ہمیں اس مہینے میں خوب نیکیاں کرنی ہیں، بلکہ اس مہینے کے لیے دعائیں کی جاتی تھی۔ سبحان اللہ، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب رمضان آتا تو کیسے دعا کرتے، یہ مبارک مہینوں سے کتنا لگاؤ تھا نبی پاک کو۔ بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ بزرگان دین کی بھی یہ دعائیں رہیں۔ سبحان اللہ، مدنی چینل پر بھی آپ یہ دعا سنتے ہوں گے کہ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت دے دے اور صحت و عافیت کے ساتھ رمضان عطا فرما۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کرے کہ اس مہینے کی برکتیں ہم لینے والے بن جائیں، اس کے لیے تیار ہونے والے بن جائیں۔ بہت سارے واقعات رجب کے بارے میں ملتے ہیں۔ امیر اہل سنت کا ایک بڑا ہی پیارا رسالہ ہے، اس میں ایک بڑی خوبصورت جو فیضان سنت کتاب ہے اس میں یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ سیدنا عیسیٰ روح اللہ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ دور کا واقعہ ہے کہ ایک شخص مدت سے کسی عورت پر عاشق تھا، اس کو اس عورت کے بارے میں برے خیال بھی آتے تھے۔ تو اب ایک بار اس عورت پر اس نے قابو پا لیا، اس کو گناہ کا موقع بھی مل گیا، مگر اس نے دیکھا کہ کچھ ہلچل سی بچی ہوئی ہے، کچھ چہل پہل زیادہ ہے۔ تو اس نے کہا یہ لوگ کیوں چہل پہل کر رہے ہیں، ہلچل کس بات کی ہے؟ تو لوگوں نے، اس عورت نے کہا کہ لوگ چاند دیکھ رہے ہیں۔ کہا کس مہینے کا چاند دیکھ رہے ہیں؟ کہا رجب کا چاند دیکھ رہے ہیں۔ جب حالانکہ وہ شخص غیر مسلم تھا، مسلمان نہیں تھا، وہ اس عورت سے الگ ہو گیا، رجب کا نام سنا تعظیماً الگ ہو گیا اور اس گناہ کے کام سے باز رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ ہمارے فلاں بندے کی ملاقات کو جاؤ۔ آپ جب تشریف لے گئے اور اللہ کا حکم اور اپنی تشریف آوری کا سبب ارشاد فرمایا، یہ سنتے جگمگا اٹھا کہ میرے رب نے آپ کو میرے پاس بھیجا ہے۔ وہ شخص اسلام کے دامن سے وابستہ ہو کر مسلمان ہو گیا۔ پتا کیا چلا؟ پہلے کے غیر مسلم بھی جانتے تھے کہ رجب میں گناہ نہیں کرنے۔ رجب ادب والا مہینہ ہے، یاد رکھیے، حرمت والے 4 مہینے ہیں، اور ان حرمت والے مہینوں میں اس کا زیادہ احترام بیان ہوا۔ اس میں گناہ سے تو بچنا ہی ہے، بلکہ اس قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے بیان کیے۔ سنیے وہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں کہ حرمت والے مہینوں کے بارے میں فرمایا نبی پاک نے کہ سال میں 12 مہینے ہیں جن میں 4 حرمت والے ہیں، 3 تو لگاتار آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور قبیلہ مضر والوں کا رجب جو کہ جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور رجب، یہ 4 مہینے وہ ہیں جو حرمت والا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس مہینے کی قدر کرنے والے بنیں اور اس مہینے میں خوب روزے رکھیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک نہر ہے، حدیث پاک کے راوی حضرت سیدنا انس بن مالک ہیں۔ رجب جنت میں ایک نہر ہے، جنت میں اس نہر کا نام ہی رجب ہے کیونکہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اور جس نے رجب کے 1 دن کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اسے اس نہر سے سیراب فرمائے گا۔ تو رجب میں روزے رکھیں گے انشاءاللہ؟ کیا بات ہے، عبادت کا مہینہ آ گیا، اور سبحان اللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں انشاءاللہ رجب میں سحری اجتماعات کا سلسلہ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے جو ہمیں دوبارہ عبادت کی طرف لاتا ہے۔ تھوڑا سا بندہ دور ہو جائے پھر مسجد کی طرف کنیکٹ کرتے ہیں دعوت اسلامی والے۔ تو یہ رجب کا مہینہ ایک بار پھر ہمیں اللہ کی طرف بلانے آ گیا ہے۔ آ جاؤ، مبارک مہینہ رجب، پھر شعبان، اگلا مہینہ رمضان، اور سبحان اللہ اس مہینے میں تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز بھی ہوتی ہے، تو یہ نیاز بھی کرنی چاہیے، اس میں بھی برکتیں لوٹنی چاہیے۔ اور اسی طرح سبحان اللہ رجب کی جو پہلی رات ہے، جیسے میں نے کہا کہ وہ رات دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، اسے بھی عبادت میں اور تلاوت میں ذہن نصیب گزاریں۔ میں جانا والا کے ذمہ داران سے بلکہ عرض کرتا ہوں کہ کیا ہی اچھا ہو کہ رجب کی پہلی رات ہمارے فیضان مدینہ میں ایک سحری اجتماع رکھ لیا جائے کہ چاند رات کو ساری رات عبادت کا سلسلہ ہو، پھر کچھ آرام کریں، تہجد پڑھیں اور اس کے بعد سحری کر کر روزہ رکھیں۔
یہ پاک فرماتے ہیں کہ رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے، دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا، اور تیسرے دن کا روزہ 1 سال کا کفارہ ہے، پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے۔ تو نیت کریں انشاءاللہ رجب میں خوب روزے رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو روزے تو رفلی رکھیں گے، فرض نمازیں تو پہلے پڑھیں گے نا۔ اللہ کے مہینے کا استقبال تو آج سے شروع ہو جانا چاہیے۔ آج نیت کر لیں جتنے میرے بھائی آئے ہیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز ایسا نہ کرے، شیطان بھی دور بھاگ جائے ادھر سے۔ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں، انشاءاللہ کسی پر کبھی بھی ظلم نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ پھر اللہ سے دعائیں کریں اچھی نیتوں کے بعد۔ دیکھیں وہ رب کریم کتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس زبردست اور بھی چیزیں ہیں۔ ایک تو میں نے جیسے حضرت امام جعفر صادق کا بتایا، اس مہینے کی جو 6 تاریخ ہے، سبحان اللہ، خواجہ خواجگان، خواجہ غریب نواز، سبحان اللہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سلطان الہند کے عرس کی تاریخ ہے، اور دنیا بھر میں اولیاء کرام کے چاہنے والے عرس خواجہ مناتے ہیں۔ پاک و ہند والوں پر میرے خواجہ کا بڑا، اور 90 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان کیا۔ اللہ کریم خواجہ غریب نواز کا فیضان بھی ہمیں عطا فرمائے، اور اس فیضان کو حاصل کرنے کے لیے 1 رجب سے 6 رجب تک روزانہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوگا، بلکہ 1 دن پہلے سے ہی شروع ہو جائے گا۔ تو روزانہ امیر اہل سنت کی برکتیں بھی ملیں گی، بھی ہوگا، علم دین کے مدنی پھول بھی ملیں گے۔ تو مدنی چینل پر آپ نے کرنی ہے۔ اور سبحان اللہ اس مہینے کی رجب کی 27 تاریخ کو کیا ہوتا ہے یاد ہے نا؟ شاہ دولہ بنا، آج کی رات ہے، میرے آقا کی معراج کی رات بھی اسی مہینے میں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے اپنے حبیب کو اپنا دیدار کروایا، دولہ بنا کر جنت کی سیر کروائی، سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ شب معراج بھی دھوم دھام سے بنائیں گے۔ اور یاد ہے آپ کو معراج کی رات نبی پاک کو تحفہ کیا ملا تھا؟ جڑا والوں کو پتا ہے کیا ملا تھا؟ نماز۔ ہاں، اور نماز کیا پیاری بات بتائی کہ میرے آقا کی معراج کہ اللہ کی بارگاہ میں گئے، اور نماز کو کیا کہا گیا؟ یہ مومن کی معراج ہے۔ ہم گناہ گاروں کی معراج ہی نماز ہے۔ کتنی نمازیں فرض ہوئی تھی پہلے؟ یاد ہے نا؟ 50۔ کتنی ہوئی تھی؟ پھر کم ہوتے ہوتے کتنی ہو گئی؟ مگر اللہ کی رحمت دیکھو، وہاں سے فرمان ہوتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اے محبوب فرض تو 5 ہیں، مگر تیرے امتی 5 پڑھے ثواب 50 کا ہی دیا جائے گا۔ پھر بھی تسی نہیں پڑھ دے ہو، تب نیت کریں آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب رجب میں اس کے بعد ماشاءاللہ یہ سب دعوت اسلامی کا پیغام آپ کے سامنے ہے، انداز دعوت اسلامی کا آپ جانتے ہیں، خدمات دعوت اسلامی کی آپ جانتے ہیں۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ دعوت اسلامی کا جب آپ رجب شعبان رمضان میں اپنی زکوٰۃ کا حساب بنائیں، اپنے عطیات کا حساب بنائیں، تو یہ دعوت اسلامی کو بھی یاد رکھیے، تاکہ یہ دعوت اسلامی جس طرح مدارس، جامعات، مساجد کے ذریعے دین متین کی خدمت کر رہی ہے، تو بڑھ چڑھ کر آپ نے اپنی دعوت اسلامی کا ساتھ دینا ہے، تاکہ یہ محبتوں کا، سنتوں کا پیغام جو ہے آگے بڑھتا رہے۔ اور ماشاءاللہ ہمارے مکتبۃ المدینہ کا اسٹال بھی ہے، مجلس تقسیم رسائل، انہوں نے کچھ پیکیجز بنائے ہیں، 50 روپے کا ایک مدنی پیکیج ہے جس میں کچھ رسائل وغیرہ ہوں گے، اور فیضان نماز، یہ نماز کی بات ہوئی ہے، آقا کو تحفہ ملا ہے معراج کی رات، تو یہ امیر اہل سنت نے امت کو بڑا پیارا تحفہ دیا ہے، فیضان نماز کتاب لکھ کر، کمال کی کتاب ہے، اور نماز کے معاملات اتنی واضح، اتنے آسان الفاظ میں ہیں کہ ہر گھر میں یہ کتاب ہونی چاہیے۔ 450 روپے اس کا ہدیہ ہے، آپ یہ جاتے ہوئے بھی مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا یہ بھی نہیں مہینہ اتنی فضیلتیں، اتنی برکتیں، دعاؤں کی قبولیت، تو رجب میں مدنی قافلے میں سفر کر لیں۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ رجب میں مدنی قافلے میں سفر کریں گے۔ کون کون نیت کرتا ہے؟ یا اللہ 3 دن کے مدنی قافلے میں یا اس سے زیادہ دنوں کے مدنی قافلے میں سفر کرے، عطا فرما۔ نیت کر لیں انشاءاللہ، ضرور جائیں گے انشاءاللہ۔ شیطان کہے گا نہیں بھائی کدھر سے جائے گا، مگر ہماری کس سے لڑائی ہے؟ شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، اور انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر بھی جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ عز و جل
جیسے رکن شورا نے ہمیں رجب میں یہاں کے منتظم اسلام بھائی اور بالخصوص مدنی کی طرف سے یہ انہوں نے اعلان کیا کہ انشاءاللہ یکم رجب کو یہاں سحری اجتماع ہوگا انشاءاللہ فیضان مدینہ میں۔ کون اعلان کر دیا؟ وہ رات عبادت میں گزاریں گے اور یکم رجب کو روزہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ۔ کیا بات ہے، جتنی مرادیں اللہ نے چاہ اسی رات بھر دی جائیں گی انشاءاللہ۔ پیارے اسلام بھائیو، ہماری خوش نصیبی الحمدللہ آج ہم دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شریک ہیں۔ ہم نے بہت خوبصورت بیان بھی سنا اور اللہ نے چاہا تو اس کے بعد اب دعا اور ذکر کا سلسلہ بھی ہوگا، اور ہماری سعادت یہ کہ مجلس شورا کے رکن امیر اہل سنت کی آنکھوں کے تارے، مرشد کے پیارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب الطاری سلمہ الباری ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ امیر اہل سنت نے انہیں اپنی بیعت کی بھی اجازت عطا فرمائی ہے۔ امیر اہل سنت سلسلہ قادریہ میں مورد کرواتے ہیں، اور سلسلہ قادریہ کے حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا، اور بہت سے اسلامی منتظر رہتے ہیں کہ کوئی موقع ملے سنت سے مرید ہو جائیں۔ رکن شورا سے درخواست کرتا ہوں ہمیں امیر اہل سنت سے مرید بھی کروا دیں اور ہمیں توبہ بھی کروا دیں۔ میرے وہ اسلامی بھائی جو مرید ہونا دہراتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک یا نور اللہ۔ انشاءاللہ جی ہر جمعرات کو ہمارے ہفتہ وار اجتماع میں درود پاک بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ نیت کریں ہر جمعرات آتے رہیں گے تو یہ پیارے پیارے درود پاک اور وظائف بھی پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا،
موت کے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اسے قبر میں اتار رہے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الحبیب العالی قدری العظیم الجاہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آپ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آئیے ہم سب پڑھ لیتے ہیں، صلی اللہ علیہ۔ حضرت احمد صاوی رحمۃ اللہ نقل کرتے ہیں، اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ آئیے مل کے پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک۔ ایک دن ایک شخص آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اسے صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو نبی پاک نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ یہ ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ۔ شافعی امم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ آپ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کا دعوت اسلامی کا اجتماع ہے، کتنی ساری برکتیں لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ ماشاءاللہ مزید بھی دعوت اسلامی کے شعبہ جات موجود ہیں،
آن لائن دعوت اسلامی کورسز کرواتی ہے. وہ لوگ جو انٹرنیٹ وغیرہ یوز کرتے ہیں, بعض اوقات لوگ کہتے ہیں مدرسے جانے کا ٹائم نہیں ملتا, کام سے دیر سے آتے ہیں, تو آپ آن لائن بھی قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں, آن لائن درس نظامی بھی پڑھ سکتے ہیں, گھر بیٹھے پڑھ سکتے ہیں, اپنی مرضی کے ٹائم پڑھ سکتے ہیں. اسلامی بھائی بھی پڑھ سکتے ہیں, اسلامی بہنیں بھی پڑھ سکتی ہیں. بچیوں کے لیے الگ ہماری پڑھانے والی ہیں اسلامی بہنیں ہیں, مردوں کے لیے یا بچوں کے لیے اسلامی بھائی ہیں. یہ کورسز مختلف ہیں. QuranTeacher.net یہ ویب سائٹ ہے, QuranTeacher.net, وہاں جا کر آپ اپنا داخلہ کروا سکتے ہیں. اور امید ہے یہاں کوئی اسلامی بھائی اسٹال بھی ہوگا. اسی طرح دعوت اسلامی کے آپ اگر سوشل میڈیا یوز کرتے ہی ہیں تو گناہوں سے بچ کر دعوت اسلامی کے جو سوشل میڈیا یوٹیوب یا فیس بک وغیرہ ہے ان پیجز پر جا کر آپ علم دین سیکھ سکتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ذکر ہوگا اور پھر انشاءاللہ دعا ہوگی. اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ 1 مارچ کو, سبحان اللہ, خوشخبری ہے بھائی آپ سب کے لیے کہ 1 مارچ کو فیضان مدینہ فیصل آباد میں ختم قرآن اجتماع ہو رہا ہے, جس میں ہمارے نگران پاک حاجی شاہد اتاری مدرسۃ المدینہ بالغان میں ختم قرآن کرنے والوں کی دستار فضیلت فرمائیں گے. سبحان اللہ. اس نیک شخصیت سے امامہ بنوانے کا موقع ان کو ملے گا کہ جو مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھ رہے ہیں اور انہوں نے ختم قرآن کر لیا ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب.